معزز ناظرین، نعرہ حق یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے آج 3 اہم خبریں ہیں۔ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت نے عالمی رائے عامہ کے احترام میں افغانستان میں ایک جامع حکومت بنانے اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ طالبان حکومت نے ہرات میں 4 اغوا کے مجرموں کو سر عام پھانسی دے کر کئی گھنٹے تک ان کی نعشیں وہیں لٹکائے رکھیں۔ اور تیسری اہم خبر یہ ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر افغانستان کی حکومت کو دوائیاں اور بعض دیگر چیزیں درآمد کرنے کی اجازت دے گا۔ ناظرین، طالبان کی حکومت نے عبوری حکومت بنانے کے حوالے سے جو وعدہ کیا ہے، اس کا اعلان وزیر اعظم نے گزشتہ روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان حکومت نے انسانی حقوق کا احترام اور ایک جامع حکومت بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں افغان عوام کی خاطر موجودہ حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے۔ عمران خان نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات اور رابطے کریں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست کو کابل پر کنٹرول سنبھالنے کے تقریباً 3 ہفتے بعد افغانستان کی حکومت نے 33 رکنی کابینہ کا اعلان کیا تھا، جس میں غیر پشتون قبائل تاجک، ازبک، ہزارہ وغیرہ کو مٹھی بھر نمائندگی دی گئی تھی۔ چنانچہ عالمی طاقتوں نے، جن میں خاص طور پر وہ ممالک شامل تھے جنہوں نے گزشتہ 20 سال تک امریکی قیادت میں طالبان کے خلاف بہت وحشیانہ اور خون خوار جنگ لڑی اور شکست سے دوچار ہوئے، ان ممالک نے طالبان کی عبوری کابینہ پر شدید اعتراضات اٹھائے اور مطالبہ کیا کہ کابل میں ایک وسیع اور جامع حکومت کا قیام لازمی ہے، ورنہ وہ طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ان طاقتوں نے عبوری حکومت میں خاتون وزیر کو شامل کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے پاکستان، ترکی اور چین کے سفارتکاروں نے طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند سے ملاقات کے دوران عالمی مطالبات کے حوالے سے گفتگو کی۔ یاد رہے کہ افغانستان کی آبادی ایک نہایت محتاط اندازے کے مطابق 35 ملین یعنی 35 ملین بتائی جاتی ہے، جن میں نصف پشتون ہیں جو کہ ملک کے جنوبی صوبوں میں رہتے ہیں۔ بعض ماہرین کو ان اعداد پر اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پشتونوں کی آبادی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال 33 رکنی کابینہ میں 3 یا 4 وزیر غیر پشتون ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان افغانستان میں طویل جنگ کے بڑے ناقد رہے ہیں۔ چنانچہ عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران کہا کہ ڈرون حملوں نے پاکستان میں انتہا پسندی کو تقویت دی۔ دریں اثنا خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ہرات میں اغوا کاروں کو پھانسی پر لٹکا کر ان کی نعشیں کافی دیر تک لٹکائے رکھی گئیں۔ دریں اثنا امریکی محکمہ خزانہ نے امریکی حکومت، NGOs اور بعض بین الاقوامی تنظیموں کو افغان حکومت کے ساتھ کاروبار کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ نے جنگ کے دوران طالبان پر ہر قسم کی تجارت کی پابندی لگا رکھی ہے، جو اب بھی موجود ہے۔ امریکی خزانہ کے محکمہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ افغانستان کے لوگوں کے لیے انسانی امداد
اور دیگر بنیادی انسانی ضروریات کی سرگرمیوں کو آسان بنانے میں پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ طالبان نے بار بار امریکی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان پابندیوں کو اٹھا لیں جن کی وجہ سے افغان عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اور ایک بڑے بحران کا خدشہ ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بدستور امداد کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ لہذا پاکستان کی حکومت نے افغانستان سے پھلوں کی درآمد پر ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں حال ہی میں ایک بڑی اہم بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر اعظم، ان کے کابینہ کے ساتھی اور بعض دیگر رہنما شریک ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بریفنگ کے بعد آئندہ چند دنوں میں افغانستان کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، جن میں ایک بڑا فیصلہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا ہے۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان تنہا افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرے گا، اور یہ کہ پاکستان، ترکی، چین، ایران یا ایک اور ملک اس اعلان میں شریک ہوں گے۔